نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین بات اللہ تعالیٰ کی بات ہے اور سب سے بہترین طریقہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ آپ نے فرمایا ایسے کام جو دین اسلام میں اپنی طرف سے شامل کر دیے جائیں وہ بدعت ہیں، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے کا باعث ہے۔ اللہ ہمیشہ ہم سب کو اسے اپنی پناہ میں رکھے۔ دنیا کی بہت بڑی تعداد خیر اور شر کو جاننے کے باوجود شر کا راستہ اختیار کرتی، اس میں اس کی آزمائش کہہ لیں، اس کا ماحول کہہ لیں، اس کی جہالت کہہ لیں، اس کی خواہشوں کی غلامی کہہ لیں، جو بھی نام آپ دیں، بہرحال ایک بہت بڑا طبقہ شر کا راستہ چنتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو خود تو ڈسٹرب ہوتے ہی ہیں لیکن یہ معاشرے کو بھی ڈسٹرب کرتے، اور جب ایسا طبقہ اپنے شر کو تیزی کے ساتھ پھیلانے میں دن رات کوشاں ہو تو پھر خیر پر چلنے والے لوگ وہ شکوہ کرتے نظر آتے، اور ایسا شکوہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات سننے والے سمجھتے ہیں کہ شاید اس کا حل ہی کوئی نہیں، شاید خرابی حد سے تجاوز کر چکی ہے، شاید میرا اس میں کردار ہی کوئی نہیں ہے، میں نے صرف سننا اور تبصرہ کرنا ہے۔ یہ سننے والوں کی رائے دنیا میں سامنے آتی۔ ایک جملہ آپ نے بڑا سنا ہوگا کہ ایک بڑی تعداد دوسرے گروپ کو نامزد کر کے کہتی اگر یہ ٹھیک ہو جائے نا سارا ملک ہی ٹھیک ہو جائے گا، میرا اس میں کوئی شمار نہیں، اپنا ہمارا کوئی ذکر نہیں۔ حکمران کہہ رہے ہیں تبدیلی نیچے سے اوپر آئے گی، تم خراب ہو، عوام کہہ رہی ہے اختیار تمہارے پاس ہے، خرابی تمہاری وجہ سے، تم ٹھیک ہوگے تو سب ٹھیک ہوں گے۔ ایک اور طبقہ اٹھتا ہے، وہ کہتا ہے اس ملک کے مولوی ٹھیک ہو جائیں سارا کچھ ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ ایک اور اٹھتا ہے، وہ کہتا ہے اگر پولیس ٹھیک ہو جائے سب ٹھیک ہو جائیں گے۔ ایک اور اٹھتا ہے، وہ کہتا ہے اگر عدالتیں صحیح فیصلہ کریں معاشرہ سدھر جائے گا۔ ہر شخص دوسرے کو غلط سمجھ کے یا غلط قرار دے کے دو ٹوک فیصلہ کر رہا ہے کہ خرابی دوسرے میں، ایک حصہ یہ، دوسرا حصہ کون سا ہے؟ اولاد کہہ رہی ہے ہمارے ماں باپ صحیح راستے پر نہیں ہیں، ان کا طریقہ رویہ درست نہیں ہے، اور ماں باپ کہہ رہے ہیں کہ ہماری اولاد ہماری نہیں مان رہی، نافرمان ہے۔ خامد کہہ رہے ہیں بیویاں اطاعت نہیں کرتی، بیویاں کہہ رہی ہیں خامد حقوق پورے نہیں کرتے، استاذ کہہ رہے ہیں کہ طالب علم نالائق ہو گئے، طلبہ کہتے ہیں استادوں کو پڑھانا نہیں آتا، فیکٹری کا مالک کہتا ہے مزدور حرام کھا رہے ہیں، مزدور کہہ رہا ہے کہ فیکٹری کا مالک ہماری ہڈیوں سے خون نچوڑ کے اپنے بنگلے بنا رہا ہے اور اس کو ہمارے آرام کا، آسائش کا، ضرورتوں کا احساس نہیں ہے۔ مریض کہہ رہا ہے کہ ڈاکٹروں کے پلے کچھ نہیں ہے، ڈاکٹر کہہ رہے ہیں مریض عجیب و غریب قسم کے شکوے، وہ نفسیاتی زیادہ ہیں، وہم کے مریض زیادہ ہیں، شکوہ فزیکل بیماری کا کر رہے ہیں۔ یہ آپ معاشرے میں مسلسل سنیں گے، ہر شخص دوسرے سے شکوہ کر رہا ہے اور دوسرے کو ملزم نہیں مجرم بنا کے پیش کر رہا ہے۔ میرا اپنا ذکر کہاں ہے؟ اس معاشرے کی خرابی میں اور اسلام میں میرا کتنا حصہ ہے، میرا کتنا کردار ہے، اس کا ذکر ہم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی مرض اس دنیا میں اترا ہے، جو بھی مرض، اللہ نے اس کی دوائی بھی، اس کا علاج بھی ساتھ ہی نازل کی ہے۔ وہ الگ بات ہے کسی مرض کی تشخیص آج ہو جائے، کسی کی کل ہو جائے، لیکن بہرحال
کوئی مرض لا علاج نہیں۔ ان امراض میں سے ایک قسم ایسے امراض کی ہے جن کو ہم سمجھتے نہیں، چونکہ ہم نے اس میں اپنا کردار ادا نہیں کرنا، لیکن معاشرے کی خرابی میں ان کا بھی ایک اپنا ہی کردار ہے۔ مثلا ہم اس کائنات میں اس کے خالق مالک رب رحمان کو سب سے زیادہ معلومات والا، علم والا اور انسانوں کا خیر خواہ سمجھتے ہیں۔ اس نے دنیا کے سب سے پکے اور سچے علم قرآن و حدیث کے ذریعے دنیا پر یہ واضح کر دیا ہے کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، تم نے صحیح رستے پر چلنا کس طرح اور غلط رستے پر چلنے کے نقصانات کیا ہیں۔ پھر اس اصلاح کے لیے ہمارے رب نے کم از کم 1,24,000 کے قریب اس دنیا کے بہترین لوگ جن کو انبیاء رسول کہا جاتا ہے ان کو باقاعدہ مبعوث کیا اور ان کو مشن دیا کہ معاشروں کے اندر یہ خرابیاں ہیں اور ان خرابیوں کی اصلاح آپ نے کرنی، اور وہ خرابیاں سب سے زیادہ جس پر فوکس کیا گیا، ہم شاید اس کو کسی اور طریقے سے لیں، لیکن یاد رکھنا چاہیے ایک خرابی وہ ہے جس کو ہم بڑا قرار دیں، اور ایک خرابی وہ ہے جس کو اس کائنات کا خالق بڑی قرار دے۔ ہمیں اپنی سوچ اور معیار کو الگ رکھنا چاہیے۔ سب سے بڑی غلطی وہ ہے جس کو اللہ سب سے بڑی غلطی قرار دے، اور سب سے بڑی نیکی بھی وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ سب سے بڑی نیکی قرار دے۔ کسی بندے کو حق نہیں پہنچتا اپنے مزاج کو سامنے رکھ کے وہ جس مرضی کا سائز چھوٹا کر دے یا بڑا کر دے۔ اس معاشرے میں سب سے بڑی غلطی جس پر 1.25 لاکھ انبیاء کی ٹیم نے سب سے زیادہ کام کیا وہ عقیدے کی غلطی تھی، وہ نظریے کی غلطی تھی، وہ سوچ کی غلطی تھی، وہ رب کے متعلق جو ایک انسان کا نظریہ ہونا چاہیے اس میں جو فساد تھا، شر تھا، سب سے بڑی غلطی اس کو قرار دیا گیا۔ اور اس کی دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمائی۔ آپ سے پوچھا گیا سب سے بڑا جرم کون سا ہے؟ سب سے بڑا جرم، ہمارے ہاں سب سے بڑا جرم وہ ہوتا ہے جس میں میرا نقصان ہوا ہو، وہ 10 روپے کا ہو گیا، وہ 10 کروڑ کا ہو گیا، وہ میری انسلٹ ہے، وہ میرا حق ہے۔ سب سے بڑا جرم، ظلم ہمارے نزدیک وہ ہوتا ہے جس میں میرا نقصان ہوا۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ آپ فرما رہے ہیں اس دنیا میں سب سے بڑا جرم، سب سے بڑی غلطی، سب سے بڑا بلنڈر الاشراک باللہ، وہ اپنے خالق کے ساتھ، اپنے مالک کے ساتھ، اپنے رب کے ساتھ، اللہ کے ساتھ کسی دوسرے وجود کو شریک کرنا۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اس سے بڑا جرم اس کائنات میں دوسرا ہے ہی کوئی نہیں۔ لیکن کیا ہمارا معاشرہ اپنے نبی کی دی ہوئی ترتیب کے مطابق اس غلطی کو غلطی تسلیم کرنے کے لیے تیار ہے؟ کہتا ہے نہیں، اس کو نہ چھیڑو۔ کیوں نہ چھیڑیں؟ 1.25 لاکھ انبیاء اسی کیس کو حل کرنے کے لیے آئے تھے۔ قرآن کا بڑا حصہ اسی مسئلے سے بھرا پڑا ہے کہ لوگوں فعلم، تم اس بات کا علم حاصل کرو انہ لا الہ الا اللہ، کہ اس کائنات میں اللہ کے علاوہ دوسرا کوئی وجود عبادت کے لائق نہیں ہے۔ فعلم، تمہیں علم ہونا چاہیے، تم معلومات حاصل کرو، اس کی اصلاح کرو اور اس نقطے کو قبول کر لو، اس کائنات میں اللہ کے علاوہ عبادت کے لائق دوسرا کوئی وجود نہیں ہے۔ اور اگر کسی نے دوسرے وجود کو تسلیم کیا تو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں دنیا کی سب سے بڑی غلطی یہ عقیدے کی غلطی۔ دوسرا جو مرضی کہتا رہے میرا حق مار لیا گیا، میری انسلٹ کی گئی، میرا نقصان کیا گیا، فلاں کو قتل کیا گیا۔ میں کہتا ہوں قتل بہت بڑا جرم ہے، زنا بہت بڑا جرم ہے، جادو بہت بڑا جرم ہے، چغلی، غیبت، سود بہت بڑے جرائم ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ترتیب بتلائی ہے اس کے مطابق اس دنیا کا سب سے بڑا جرم اللہ کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کی عبادات میں کسی دوسرے کو شریک کرنا
کرنا ہے، اور یہ اتنا بڑا جرم اس دنیا کا بہت بڑا طبقہ مسلسل کر رہا ہے، اس کا مرتکب ہے۔ یہ اس معاشرے کی سب سے بڑی خرابی ہے جس کی اصلاح بہت زیادہ ضروری ہے، اور اس اصلاح کے لیے 1.25 لاکھ انبیاء کی ٹیم نے دن رات کام کیا، حتیٰ کہ اپنی جانیں نبی ہونے کے باوجود قربان کر دی کہ لوگوں کو اس مسئلے کی سمجھ آ جائے کہ ہمارا رب اکیلا ہے، اس کی ذات میں، صفات میں، عبادات میں کوئی دوسرا وجود، وہ فرشتے ہوں، وہ اولیاء ہوں، وہ انبیاء ہوں، دنیا کا کوئی دوسرا وجود اللہ کی ذات میں، صفات میں، شریک میں نہ شریک ہے، نہ برابر ہے، نہ اس کا حصہ ہے۔ یہ سب سے بڑا کیس ہے۔ گویا عقیدے کی اصلاح اور عقیدے کی خرابی بطور مسلمان بذریعہ قرآن و حدیث اس دنیا کے سب سے بڑے کیس ہے۔ اس سے بڑا کیس اس دنیا میں دوسرا نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ معیشت، بہت بڑا مسئلہ ہے۔ حرام حلال کی پہچان، میرا حق کیا ہے، دوسرے کا حق کیا ہے، کتنا میرے لیے جائز ہے، کتنا دوسرے کے لیے جائز ہے، میرے لیے کس طرح جائز ہے، دوسرے کے لیے کس طرح جائز نہیں ہے۔ معیشت آج بہت بڑا یہ فتنہ بنا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا ہر امت کا ایک فتنہ ہے، یعنی کوئی اسپیشل فتنہ ہے، اور میری امت کے لیے جو اسپیشل فتنہ ہے جس میں ان کی بڑی آزمائش ہے وہ مال ہے۔ مال، اس کے ذریعے والدین آزمائے جا رہے ہیں، اولادیں آزمائی جا رہی ہیں، بھائی آزمائے جا رہے ہیں، بہنوں کی آزمائش ہے، حکومتوں کی آزمائش ہے، دینی طبقے کی آزمائش، دنیا دار طبقے کی آزمائش، مزدور کی آزمائش، مالکان کی آزمائش۔ فرمایا یہ مال میری امت کا اسپیشل فتنہ ہے، اسپیشل امتحان ہے، اور اتنا خطرناک امتحان ہے۔ آپ نے ایک دفعہ کہا صحابہ، میں تمہارے صحنوں میں، گھروں کے صحنوں میں فتنے اس طرح گرتے دیکھ رہا ہوں جس طرح بارش کے قطرات ہوتے۔ سنو، نیکیاں کرنے میں جلدی کر لو، ایسے حالات آ رہے ہیں، بندہ صبح مومن ہوگا، شام تک کافر ہو جائے گا، شام کو مومن ہے، صبح تک کافر ہو جائے گا۔ جب پوچھا گیا وجہ کیا ہوگی، آپ نے فرمایا لوگ اپنے دین کو، دنیا کی بات نہیں ہو رہی، دین کو بیچ دیں گے اور بدلے میں کیا خریدیں گے؟ دنیا۔ کہا دنیا لینے کے لیے اپنا دین کا سودا کر دیا جائے گا، یہ حالات آئیں گے۔ گویا مال بندے کو بعض اوقات کفر تک پہنچا دیتا ہے، کفر تک جاتی ہے دنیا۔ اگر کفر تک نہ جائیں، بے ایمانی، جھوٹ، فساد، ملاوٹ، سود، اس تک جانا تو ہمارے معاشرے کے لیے مسئلہ ہی کوئی نہیں، یہ تو معمولی باتیں ہیں۔ لیکن وہ مال کی خطرناک محبت اور اس کا اثر وہ بندے کو بعض اوقات وہاں تک پہنچاتا ہے کہ اس کی آخری منزل کفر ہوتی ہے۔ اللہ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ گویا معیشت اس وقت بہت بڑا فتنہ ہے، اور یہ اس لیے بھی کہ ہم نے اپنی زندگی کی ترتیب اپنے نبی سے کم سیکھی۔ معذرت کے ساتھ شاید کسی کو یہ بات بڑی عجیب لگے، ہم نے اپنی زندگی کی ترتیب صحابہ سے بڑی کم سیکھی۔ ہم نے مغرب سے سیکھی، ہم نے یورپ سے سیکھی، ہم نے مادیت پرستی کی عینک سے دنیا کو دیکھا، اور ہماری طبیعتوں نے کیا قبول کیا کہ اگر لفظ ترقی جوڑنا ہے اس میں 1 پوائنٹ ایجنڈا معیشت، اگر زوال کی بات کرنی ہے پھر بھی لفظ معیشت، اخلاق، عقیدہ، عبادت، نظریات، معاملات، کہتے ہیں ان کا تذکرہ نہ کرو۔ جو معاشی طور پر چڑھ گیا وہ کامیاب ہو گیا، جو معاشی نقطہ نظر سے گر گیا وہ فیل ہو گیا۔ ہمارے ہاں عروج و زوال کا معیار معیشت، اور یہ وہ معیشت ہے جس نے رشتہ داریاں تڑوا دی، جس نے جیلیں بھر دی، جس نے قتل و قتال کروائے، جس نے فساد فی الارض کا ماحول بنایا۔ اس معیشت کی اصلاح کے لیے بھی بہت بڑے کام کی ضرورت تھی، اور اسلام نے باقاعدہ اس کی اصلاح کا کام کیا۔ معاشرت جس کا میں نے تذکرہ کیا کہ ماں باپ اولاد سے، اولاد ماں باپ سے، پڑوسی پڑوسیوں سے،
دوست دوستوں سے، رشتہ دار رشتہ داروں سے، مزدور مالک سے، مالک مزدور سے، وکیل کلائنٹ سے، کلائنٹ جج سے، ڈاکٹر مریض سے، مریض ڈاکٹر سے شکوہ کر رہے ہیں تم صحیح نہیں ہو۔ معاشرے کی خرابی ہے، جگہ جگہ ماحول اور اس کے اثرات دیکھنے کو نظر آ رہے ہیں۔ بہت بڑے مسئلے ہیں، حل طلب ہیں۔ اللہ اکبر۔ سیاست بالکل ٹرم بدل دی گئی، ماحول بدل دیا گیا، کتنی بڑی خرابی اس شعبے میں کھڑی کی گئی۔ صحیح بخاری شریف میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کے انبیاء سیاست کرتے تھے، گویا سیاست نبیوں کا پیشہ، نبیوں کی پریکٹس، ملکی قوانین کو، سسٹم کو چلانا، یہ دین کا باقاعدہ حصہ۔ چلانے والے انبیاء، اللہ کے نبی نے ملک چلائے، آپ کی ٹیم صحابہ نے خلافت کے نام پر ملک چلائے، اور جب ملک چلانے کے لیے ہمارے دور کے لوگوں نے اس راستے کو اختیار کیا تو سیاست کی وہ مت ماری، اس پر وہ کیچڑ اچھالا، وہ گندگی کا ڈھیر بنایا کہ لوگوں نے اس کا نام فراڈ رکھ دیا، لوگوں نے اس کا نام دھوکہ رکھا، لوگوں نے اس کا نام بے ایمانی رکھا، لوگوں نے اس کا نام فساد رکھا، شر رکھا، اور لفظ بولا کہ سیاست شریف لوگوں کا کام نہیں ہے، بدماشوں کا کام ہے۔ یہ ہمارا معاشرہ کہتا ہے، حدیث کہہ رہی ہے سیاست نبیوں کا کام ہے۔ لیکن جو سیاست ہمارے ہاں چل رہی ہے، جس میں اپنی ذات کو فائدہ دینے کے لیے ملکوں تک کا سودا کر دینا کوئی معنی نہیں رکھتا، یہ سیاست ہمارے ہاں چلتی ہے۔ حالانکہ سیاست کا مقصد دعوت اللہ، سیاست کا مقصد خدمت فی سبیل اللہ، سیاست کا مقصد سپورٹ جہاد فی سبیل اللہ۔ سیاست کے نام پر خلفاء نے پبلک کی خدمت نہیں کی؟ کیا لوگوں کے کام نہیں آئے؟ کیا اپنی اتھارٹی کی بنیاد پر بذریعہ سیاست شرک کی دھجیاں نہیں بکھیر دی؟ خیر کو کھڑا نہیں کیا؟ معاشرے کی اصلاح نہیں کر دی؟ بذریعہ سیاست، بذریعہ حاکمیت، بذریعہ اختیار۔ کہا تھا نا ہمارے رب نے قرآن مجید میں، جب ہم کسی کو زمین پر حکومت عطا کریں اس کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ 4 کام کرے۔ کون سے 4 کام ہیں؟ کہا وہ نماز قائم کروائے، وہ زکوٰۃ کا سسٹم رائج کروائے، وہ نیکی کی طرف بلائے، وہ شر سے رکوائے۔ کہا یہ 4 کام اس بندے کے ہیں جس کو ہم سیاست میں کامیابی دیں، جس کو ہم حکومت دیں، جس کو ہم اتھارٹی دیں۔ اسی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، خبردار سنو، تم میں سے ہر شخص نگران ہے، ذمہ دار ہے، جواب دہ ہے، اور قیامت کو اس کی ذمہ داری کے متعلق جواب دینا پڑے گا۔ پھر وضاحتیں کی آگے، جس کا خلاصہ یہی ہے، باپ بھی مسئول ہے، ماں بھی مسئولہ ہے، ہر وہ شخص جس کے ماتحت کچھ لوگ ہیں، 1 ہے، 2 ہیں، 10 ہیں، لاکھوں ہیں، جو بندہ اس لیول پر فائز ہے کہ کچھ لوگ اس کے انڈر ہیں، فرمایا وہ مسئول ہے، وہ نگران ہے، اور قیامت کو اس کو اس نگرانی کے متعلق جواب دینا پڑے گا۔ ایک حدیث میں آپ نے اور کھل کے وضاحت کر دی، کہا 10 لوگوں پر بھی اگر کوئی بندہ ذمہ دار ہے، قیامت کو وہ زنجیروں میں جکڑ کے اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اگر اس نے اپنی ذمہ داری کے ساتھ انصاف کیا ہوگا تو زنجیریں کھول دی جائیں گی، جنتوں میں داخل ہوگا۔ اگر اس نے اپنی ذمہ داری کے ساتھ انصاف نہیں کیا تو فرمایا زنجیروں کے اندر بندہ بندایا جہنم کے اندر گرا دیا جائے گا۔ یہ عہدے ہمارے ہاں ہیں، یہ ٹوٹ ٹپے کے راستے ہمارے ہاں ہیں۔ اسلام کے اندر سیاست ذمہ داری کا نام ہے، جواب دہی کا نام ہے، مسئولیت کا نام ہے، اصلاح کی ذمہ داری ہے۔ جو اس نقطہ نظر سے اس کو لے گا، پتہ نہیں کتنی دنیا اس کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے، کتنی دنیا۔ ہمارے ہاں اس کا رنگ بدلا، گالی بنا دیا،
گویا بڑی صاف سی بات ہے، عقائد کی خرابی اس معاشرے میں موجود ہے، معیشت کے حوالے سے غلط رویے اس معاشرے میں موجود ہیں، معاشرت کے لحاظ سے خرابیاں موجود ہیں، سیاست کے اندر بھی خرابیاں موجود ہیں۔ کوئی طبقہ ایسا نہیں، وہاں خیر بھی ہے شر بھی ہے، لیکن خیر اتنی زیادہ نہیں ہے کہ ہم قناعت کر سکیں، ہم گزارا کر سکیں، ہم محفوظ رہ سکیں۔ شر زیادہ ہے، خیر کم ہے۔ تو جن لوگوں کو اللہ نے سمجھ عطا کی ہے، توفیق عطا کی ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، سنت کیا ہے، بدعت کیا ہے، سیاست میں، معیشت میں، معاشرت میں غلط کیا اور صحیح کیا ہے، جن کو اس بات کا احساس ہے، واللہ ان پر فرض ہے وہ دعوت کا کام کریں، ان پر فرض ہے وہ لوگوں کو اللہ کا سسٹم سمجھائیں۔ کیوں؟ یہ ہمارے رب کا حکم ہے، یہ رب کے رسول کا بھی حکم ہے۔ آئیے اس کو بھی سمجھیے۔ ہم لوگوں نے بہت زیادہ یہ آیت مبارکہ سنی، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ ہمارا رب کہہ رہا ہے مشروط طور پر، ڈائریکٹ نہیں، مشروط طور پر تم بہترین لوگ ہو۔ کس شرط پر؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اگر تم یہ ڈیوٹی سر انجام دیتے ہو کہ معاشروں کو، لوگوں کو خیر کی طرف لے کے آتے ہو، شر سے روکتے ہو، نیکی کی دعوت، برائی سے رکاوٹ، اگر یہ تمہارا رویہ ہے تو تمہارا رب تمہیں بہترین لوگ قرار دے رہا ہے۔ اور اگر یہ کام نہیں، اگر یہ شرط نہیں، پھر کوئی خیر نہیں، پھر کوئی اعزاز نہیں، پھر کوئی اعزاز نہیں۔ اللہ اکبر۔ محدثین نے اس پر بڑی گہری گفتگو کی، دو ٹوک موقف اختیار کیا کہ ہمارے وجود کا بہترین ہونا اس شرط پر منحصر ہے، اگر ہم لوگوں کو خیر کی طرف بلاتے ہیں، شر سے روکتے ہیں، اگر یہ کرتے ہیں تو ہم اچھے ہیں، اگر نہیں کرتے تو پھر سمجھ لیں ہمارے اندر وہ خوبی نہیں، جب خوبی نہیں تو ہم اچھے نہیں۔ اور جملہ بڑا خوبصورت بولا، اخرجت، اخرجت، ہم لفظ اخراج، نکلنا، نکالنا، کن کے لیے؟ اپنے اپنے مسلکوں کے لیے، اپنی اپنی جماعت کے لیے، اپنے اپنے فائدے کے لیے، اپنے اپنے نظریات کے لیے نہیں۔ نظریات اللہ اور اس کے رسول کے ہوں گے، فائدہ ہمارا آخرت کا ہوگا۔ للناس، اس میں کافر بھی شامل ہے، مسلمان بھی شامل، سب کے لیے نکلیں گے۔ لیکن ہم دنیا کرنی ہو، کاروبار کرنے ہو تو ہم ایک لفظ بولتے ہیں، ہوم سروس، ہوم سروس، فون کریں، ہوم ڈلیوری فری میں۔ دنیا کمانی ہے تو نوکر تمہارے گھر میں چل کے آئے گا، پیسے کمانے ہیں، تم سے کوئی معاوضہ نہیں لیں گے۔ معاوضے تو اندر کھاتے پورے ہوتے ہیں، اور کہا جاتا ہے معاوضہ نہیں لیں گے، معاوضے رکھ کے لیے جاتے ہیں۔ لیکن دنیا کمانی ہے تو ٹرمنالوجی ہے ہوم سروس، فری ہوم ڈلیوری۔ اور جب بات کہی جائے اللہ کے دین کی تو جو چل کے میرے پاس آ گیا، میرے گھر آ گیا، میں اس کو بھی اللہ کا دین سمجھانے کے لیے تیار نہیں، میں نہیں تیار۔ دنیا کے لیے ہوم سروس اور دین کے لیے ہوم سروس پر کراس۔ حالانکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دین کی دعوت پہنچانے کے لیے ہوم سروس دی تھی۔ ہوم سروس اللہ کے نبی نے اس پر دی تھی کہ لوگوں کے دروازوں پر جا جا کے ایک ایک دروازہ کھٹکھٹایا، راتوں کو بھی دن کو بھی، اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا۔ ہوم سروس دعوت میں ہونی چاہیے تھی، ہم نے دنیا داری میں دی۔ ٹھیک ہے، جس میں ہم نے ہوم سروس دی وہ بلندیاں پا گیا، کام وہ عروج پا گیا، اور جس کو ہم نے
لفٹ نہیں کروائی، توجہ نہیں دی، پھر ہمارے پاس شکووں کے سوا کچھ نہیں بچا، کچھ نہیں بچا۔ ہوم سروس اس میں دینا ہماری ذمہ داری تھی۔ پھر اگلی چیز، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا قل، آپ کہیے نا ھذہ سبیلی، یہ میرا راستہ ہے، میں لوگوں کو، میں انا ومن اتبعنی، اور جو میری اتباع کرے گا، میں اور میری اتباع کرنے والے سب لوگوں کو بصیرت کے ساتھ، یقین کے ساتھ اللہ کی طرف بلاتے۔ محدثین کہتے ہیں یہ آیت اس بات پر استدلال کرتی ہے جو بھی اللہ کے نبی کا پیروکار ہے دعوت دینا اس کی ذمہ داری، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ہر اس شخص کی ذمہ داری ہے جو اللہ کے نبی کا پیروکار ہے، یہ ذمہ داری۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جملہ کہا بلغوا عنی ولو آیۃ۔ ہم نہیں کہتے 8 سال کا کورس کرو، ہم نہیں کہتے پہلے سارا قرآن ترجمہ سے، تفسیر سے، گرامر سے پڑھو، نہیں، بلغوا عنی ولو آیۃ۔ آپ فرماتے ہیں میری طرف سے تمہیں ایک آیت، ایک حدیث، ایک بات اگر پہنچ گئی ہے، میں آرڈر دے رہا ہوں اس کو آگے پہنچاؤ، اس کو آگے پہنچاؤ۔ آرڈر ہے، جس طرح تھا نا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، اسی طرح آرڈر ہے بلغو، پہنچاؤ، آرڈر ہے۔ لیکن اس آرڈر کو قبول کرنے میں ہمارے رویے پتہ نہیں کس سستی کا شکار ہے۔ حجۃ الوداع کا موقع ہے، دنیا کھڑی ہے، آپ نے کہا لوگوں کیا میں نے تم تک اللہ کا دین پہنچا دیا؟ سارے لوگوں نے کہا بالکل، آپ نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا۔ آپ نے 3 دفعہ آسمانوں کی طرف اشارہ کر کے پہلے یہ جملہ کہا، اے میرے رب گواہ ہو جا، یا اللہ گواہ ہو جا کہ جو تم نے میری ذمہ داری لگائی تھی میں نے پہنچا دی، یہ لاکھوں لوگ اس کے گواہ ہیں۔ یہ بات کر کے آپ نے لوگوں کو کہا لوگوں جو یہاں پر موجود ہو، جو تم میرے سامنے لائیو مجھے سن رہے ہو، تمہارے لیے ضروری ہے جو یہاں پر موجود نہیں میرا یہ پیغام ان تک پہنچا دو، تمہارے اوپر ڈیوٹی ہے میرا یہ پیغام ان تک پہنچا دو۔ کیا پاکستان میں سعودیہ سے یہ پیغام نہیں پہنچا؟ کیا مکہ سے، مدینہ سے قرآن و حدیث سیالکوٹ نہیں پہنچا؟ کیا جبرائیل علیہ السلام ڈائریکٹ یہاں آئے تھے؟ میرے بھائی، اللہ کے نبی کے ساتھیوں نے پوری دنیا میں جہاں جہاں وہ پہنچ سکے اللہ کے نبی کے حکم کو قبول کرتے ہوئے، وہ تجارت کرتے تھے تب بھی، وہ جہاد کرتے تھے تب بھی، انہوں نے ان کے ساتھ اپنی دعوت کو ضرور اٹیچ کیا اور لوگوں تک وہ پیغام پہنچایا۔ حتیٰ کہ کتنی دور مکہ مدینہ اور سیالکوٹ ہے، مگر قرآن و حدیث یہاں پر موجود ہے کہ نہیں موجود؟ کیا کچھ لوگوں نے اس میں اپنا کردار ادا نہیں کیا؟ کیا کچھ لوگوں نے سفر نہیں کیے؟ کیا کچھ لوگوں نے حق دعوت ادا نہیں کیا؟ تبھی تو جا کے ہم تک پہنچا کہ ان لوگوں نے اپنے حصے کا کام کیا۔ تو سنو میرے بھائیوں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آرڈر ہے، جس کے پاس میری جتنی بات پہنچی ہے اس کو آگے پہنچا، یہ حکم ہے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے، سورۃ العصر میں بہت زیادہ لسٹ بیان نہیں کی گئی کامیاب لوگوں کی، کوئی 15 20 40 صفتیں بیان نہیں کی، صرف 4 خوبیاں بیان کی۔ قسم اٹھا کے کہا ساری دنیا کے انسان خسارے میں ہیں، مگر یہ 4 خوبیاں جن میں ہوں گی وہ خسارے میں نہیں۔ ان میں سے ایک خوبی ایمان، دوسری خوبی اعمال صالحہ، اور تیسری خوبی وتواصوا بالحق۔ خسارے سے بچنے کے لیے، فیل ہونے سے بچنے کے لیے ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے وہ حق بات کا پیغام، حق بات کی نصیحت نصیحت یہ لے کے آگے چلے۔ اگر خسارے سے بچنا چاہتا ہے یہ کام اس کو کرنا پڑے گا، اگر وہ یہ کام نہیں کرتا تو وہ خسارے والا کام کر رہا ہے، نقصان والا کام کر رہا ہے۔ کہا وتواصوا بالحق، جو نقصان سے بچنا چاہتا ہے اس کو حق بات آگے پہنچانی پڑے گی۔ میرے بھائی، واللہ میں نے اس چیز کو بڑی جگہوں پہ اس کا مشاہدہ کیا، بڑی جگہوں پہ۔ ایک ہے
معاشرے کی دعائیں، معاشرے کی، ایک ہے بیوٹی ٹپس اور ایک ہے اللہ کے نبی کی دعا۔ آج کاسمیٹکس کا کس قدر استعمال ہے چہروں کو خوبصورت بنانے کے لیے، اور کس قدر منتیں ہیں لوگوں کی۔ 10-10 روپے بھی صدقہ کر کے ہم یہی کہتے ہیں میرے لیے دعائیں کرنا۔ ایک وہ کام ہے اگر ہم وہ کریں تو ہمارا نبی ہمارے لیے دعا گو ہے، ہمارے لیے ہمارے نبی دعا گو ہیں۔ آپ نے لفظ بولے نظر اللہ، اللہ اس بندے کے چہرے کو تر و تازہ رکھے، خوش رکھے، فریش رکھے، خوبصورت رکھے، پرکشش رکھے، سلامت رکھے، جس نے میری بات کو سنا، یاد کیا اور دوسروں تک پہنچا دیا۔ فرمایا میں دعا کرتا ہوں ایسے تحریکی ساتھی کو، ایسے ورکر کو، ایسے کارکن کو اللہ تعالیٰ تر و تازہ رکھے، خوش و خرم رکھے، جو میری بات کو سنے، یاد کرے اور لوگوں تک پہنچا دے۔ واللہ بغیر خرچے کے، بغیر مشقتوں کے اگر ہم دعوت اللہ کا کام کریں گے، اللہ کے بعد سب سے مقدس ہستی اس بندے کے لیے دعا گو ہے۔ اور اگر ہم فقیروں سے دعائیں لینے کے لیے مارے مارے پھرتے ہیں، ہمارے نبی سے بڑھ کے کسی کی دعا نہیں۔ کیا ہمارا حق نہیں ہے کہ ہم اپنے نبی کو خوش کرنے کے لیے قیامت کو جب ہماری ملاقات ہو تو ہم بطور سپاہی ملے، بطور ورکر ملے، بطور نوکر اور خادم ملے، ہم کہیں ہماری یہی ڈیوٹی تھی، دن رات آپ کی بات کو، آپ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچایا۔ انشاءاللہ جو یہ ڈیوٹی دے گا واللہ اس کے اثرات دنیا بھی دیکھے گی، انشاءاللہ وہ بھی دیکھے گا، وہ بھی دیکھے گا۔ لیکن یہ کام کرنے والے بڑے تھوڑے، اور میں اس پر بڑا حیران ہوتا ہوں۔ شکوہ کرنے کے لیے ساری دنیا، حل کرنے کے لیے کہتے ہیں دوسروں کو تم کرو۔ ایسے تو حل نہیں ہوتا، ایسے حل نہیں ہوتا۔ اگر سارے مل کے یہ کام کریں گے اللہ شکووں کو ختم کر دے گا، اللہ معاملات کی اصلاح کر دے گا۔ اور اگر یہ نہیں کریں گے تو بڑی سیدھی سی وارننگ ہے، اور یہ وارننگ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں صرف 2 وارننگز کا تذکرہ کرتا ہوں۔ بڑی معروف حدیث ہے کہ اگر تم لوگ برائی سے روکنے کا کام نہیں کرو گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ آپ نے مثال دی، کہا جس طرح ایک کشتی ڈبل سٹوری ہے، کچھ لوگ اس کی اوپر والی منزل پر بیٹھے ہیں، کچھ نیچے والی منزل پر۔ نچلی منزل کے لوگ سوچتے ہیں پانی لینے کے لیے بار بار اوپر جانا پڑتا ہے، کیوں نہ نیچے سے ہی سوراخ کر لیں۔ اب وہ سوراخ کرنا شروع کر دیتے۔ اوپر والوں کے 2 رویے ہیں، ایک رویہ تو ہمارے والا ہے نا، جتھے کوئی لگا ہے ٹھیک لگا ہے، دبا ہون دو، مرن دو، اے بے وقوف نے، ایک یہ ہمارے معاشرے کا رویہ۔ ایک آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر اوپر والے لوگ جا کے ان کو روک دیں گے کہ یہ کام غلط ہے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ اوپر والے تو بچیں گے، نیچے والے بھی بچ جائیں گے۔ اور اگر نہ روکا گیا تو کہا نیچے والے تو ڈوبیں گے، صنم بھی نہیں بچے گا، وہ بھی ساتھ ہی ڈوبیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی کہ نیچے والے لوگ بھی ڈوبیں گے، اوپر والے بھی ڈوبیں گے، بچے گا کوئی نہیں۔ اگر ہم نے دعوت اللہ کا کام نہ کیا، کسی مولوی کا گھر، کسی اسکول کا ٹیچر، کسی عدالت کا جج، کسی ملک کا حاکم، اور کوئی پرائیویٹ شخص اور کوئی گورنمنٹ سیکٹر میں کام کرنے والا شخص اگر شر کے راستے میں سب نے کردار ادا نہ کیا تو شکوے کرنے والے نہیں بچیں گے، سب ڈسٹرب ہوں گے، کیونکہ دعوت اللہ کا حکم صرف ممبر و محراب کے مالک لوگوں کا ذمہ نہیں ہے، یہ ہر باپ کی ذمہ داری ہے، ہر ماں کی ذمہ داری ہے، ہر ذمہ دار کی ذمہ داری ہے، ہر حاکم کی ذمہ داری ہے، جس کے جتنے ماتحت ہیں سب اس کے ذمے میں ہے۔ قیامت کو اتنی بات کرنا میں تو بڑا ٹائمو ٹائم انہوں نے تنخواہ دینا سا، یہ کل نہیں، یہ جز ہے، یہ معاملات کا حصہ ہے کہ آپ پر وقت تنخواہ دیتے تھے، ان کی آخرت کو بچانا، ان کی اصلاح کرنا، ان کو دعوت دینا، یہ ہر فیکٹری کے مالک کا ذمہ ہے، ہر ٹیچر کا ذمہ ہے، ہر پرنسپل کا ذمہ ہے، ہر اس شخص کی ذمہ داری ہے جس کے اندر کچھ لوگ کام کر رہے ہیں۔ اگر وہ تنخواہ
بعد آ کر کے جنتوں میں جانا چاہتا ہے تو یاد رکھے یہ کل نہیں، یہ جز ہے۔ اور یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور اینگل سے سمجھائی، کہا لوگوں اگر تم دعوت کا کام نہیں کرو گے، لوگوں کو اللہ کی طرف نہیں بلاؤ گے، کیا حالات آئیں گے؟ بڑے خوفناک حالات۔ کہا تم دعائیں کرو گے، تمہارا رب تمہاری دعائیں قبول نہیں کرے گا۔ رکھو سنبھال کے عقیدے کو، رکھو سنبھال کے نمازوں کو، رکھو سنبھال کے ثقافتوں کو۔ تمہیں اس بات کا احساس ہی نہیں ہے کہ معاشرے کے اندر اگر 1.25 لاکھ نبیوں کی ٹیم نے دعوت کا کام کیا ہے، ہر کلمہ پڑھنے والے کے یہ ذمہ ہے، کہا اگر نہیں کرو گے میں نبی ہونے کے ناطے تمہیں وارننگ دے رہا ہوں، تم دعائیں کرو گے رب تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا۔ اور جب اپلیکیشن پر سائن نہ ہو تو پیمنٹیں نہیں ہوتی، تو نتیجے نہیں ملتے، تو بل ادا نہیں ہوتے۔ جب رب نے دعا قبول نہ کی تو پھر زندگی آسان نہیں رہے گی، زندگی عذاب بن سکتی۔ اس لیے ہم سب کا یہ فرض ہے، ہر شخص اپنے دائرہ کار کو چیک کرے اور یہ طے کر لے کہ میرے متحدی میں جو کوئی بھی ہے وہ پبلک ہے یا کم از کم میری فیملی ہے، ہم سب اس کے مسئول ہیں۔ بقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم قیامت کو اس پر جواب دے۔ ایسے ہی نہیں ہے ماشاءاللہ جو بچیاں نے منگیا میں دے چھڑیا، جو ملازمہ نے منگیا میں دے چھڑیا، تے میں پھر کم بھی ٹکا کے لیا، دونوں پیسے کی گیم کھیل رہے تھے۔ یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ جو ان کا حق بنتا ہے ان کو دیں، لیکن ان کا اصل حق یہ ہے کہ وہ تمہاری متحدی میں شر کا حصہ نہ بنے، گناہ کا حصہ نہ بنے، کرپشن کا حصہ نہ بنے، بربادی کا حصہ نہ بنے۔ اس پر دعوت دینا تمہاری ذمہ داری۔ پھر ہم نے ایک حدیث سنی، بعض لوگوں نے اس کا غلط اختیار کیا انداز۔ آپ نے فرمایا اگر برائی کو دیکھو تو اسے ہاتھ سے مٹا دو، اگر یہ نہیں کر سکتے تو زبان سے غلط کہہ دو، اگر یہ بھی نہیں کہہ سکتے تو دل میں برا جانو۔ ذالک اضعف الایمان۔ اگر ایمان کو چیک کرنا ہے کہ کیا صحت رہ گئی ہے جناب کی، بی پی بھی چیک کرتے ہو نا، شوگر بھی چیک کرتے ہو نا، آؤ ذرا ایمان کا لیول بھی چیک کرو۔ کہا اگر برائی کو مٹانے میں اتھارٹی ہے، اختیار ہے، تمہاری ذمہ داری ہے، تو پھر تو ہاتھ سے ختم کر دو۔ اتنی قوت نہیں ہے تو زبان سے ہی غلط کہہ دو۔ کہا اتنی بھی جرت نہیں ہے تو دل میں ہی برا جانو۔ جو دل میں برا جانے اس کے ایمان کی صحت بڑی کمزور ہے، اضعف الایمان، کمزور ترین ایمان ہے۔ اور جو برائی کر کے کہے سواد آ گیا ہے، ایک وہ ہے نا جو برائی پر یہ کمنٹس دے رہا ہے دل میں برا جان رہا ہے، فرمایا اس کا ایمان بڑا کمزور ہے۔ اور دوسرا کیا کہہ رہا ہے؟ سواد آ گیا۔ جب برائیاں سواد دینے لگے تو ایمان کی کوئی حالت نہیں رہتی۔ ایمان کا کمزور ترین درجہ یہ ہے کہ برے کو برا سمجھو۔ اگر برے کا مزہ لینے چلو گے تو پھر یاد رکھو اپنے ایمان کی حالت، کیفیت، صحت کو خود ہی چیک کر لو۔ اگر برا سمجھنے میں کمزور حالت ہے تو جس کو مزہ آئے گا اس کے ایمان کی کیا حالت ہے؟ آپ نے فرمایا جب نیکی تمہیں تسکین دے، راحت دے، مزہ دے، اور برائی پریشان کر دے، غمگین کر دے، آپ نے فرمایا یہ ایمان کی دلیل، یہ ایمان ہے۔ اور ہمارے ہاں تو الٹی گنگا بھی بہتی، نیکی بور کرتی ہے، گناہ کا مزہ آتا ہے۔ نیکی میں بیٹھے ہوں تو کیا کہتے ہیں؟ واہ دیر نہیں ہو گئی۔ اور جب برائی میں بیٹھے ہوں تو ایک ہی جملہ بولتے ہیں، سکرین ایڈکشن ہے جی، نشہ سکرین کا جی، ہم 10-15 قسطیں دیکھ نہ لیں تو ہٹتے نہیں ہیں جی، ہم اگلی قسط سے جڑے ہوتے ہیں جی، اگلی سے اگلی، اگلی سے اگلی۔ جب ڈرامے دیکھنے ہیں، سیریز دیکھنی ہے تو پھر تھکتے اکتے نہیں۔ اور جب قرآن کے 2-3 ورقے پڑھنے ہیں تو رکوع پڑھ کے ہی کہتے ہیں اے نہیں بڑا میری کال آ گئی، وہ رکھا ہوا ہے۔ نیکیوں میں اکتاہٹ، گناہ میں کشش، کیا ہو سکتی ہے ایمان کی حالت؟ یہ کسی کو پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ایمان یہ ہے گناہ سے بیزاری، آوازاری، بوجھ، تکلیف، اور نیکی کی باری اور کر لوں اور کر لوں، یہ رویے اگر ہمارے ہیں تو ایمان کی صحت ٹھیک ہے۔ اور اگر الٹ ہے پھر اس ایمان کو ڈرپ لگانی پڑے گی۔ کس چیز کی؟
محدثین نے بڑی محنت سے ایک اصول جمع کیا. انہوں نے کہا نیکی کرنے سے ایمان بڑھتا ہے اور گناہ کرنے سے کم ہوتا ہے. بڑی سیدھی سی بات ہے. جب ہمارے ایمان کا لیول گر گیا ہو تو پھر جتنی جلدی اور سپیڈ سے ہو ہمیں نیکیاں بڑھا دینی چاہیے تاکہ ایمان کا لیول اپ ہو جائے. اور اللہ نہ کرے گناہ مسلسل ایمان کے لیول کو ڈاؤن کرتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے جب چیزیں اپنی لمٹ سے نیچے گر جائیں پھر بندہ کر کچھ نہیں سکتا. بی پی لو ہو جائے تو بندے لیٹ ہی جاتے ہیں. ایمان کا لیول لو ہو تو پھر نیکیاں بوجھ بن جاتی ہیں. اس لیے اپنی نیکیوں کے ساتھ تعلق اور محبت کو چیک کرنے کے لیے ایمان کے لیول کا درست رکھنا بھی ضروری. تو میں آخر میں صرف اتنی گزارش کرنا چاہوں گا کہ یہاں بہت زیادہ میرے بھائی اور میری بہنیں 2-3 طرح کی زندگی گزار رہے ہیں. کم از کم جو طبقہ ہم سب کے ساتھ وابستہ ہے وہ ہماری فیملیز ہیں، ہمارے خاندان. کسی کے پاس 4 افراد کا خاندان ہے، کسی کے پاس 10 کا 9. ایک یہ ٹیم ہے ہمارے پاس. اور دوسرا ایک بہت بڑا طبقہ اداروں سے وابستہ ہے. کوئی اسکول میں پڑھا رہا ہے، کوئی کالج میں پڑھا رہا ہے، کوئی عدالتوں میں کام کر رہا ہے، اور کوئی فیکٹری کا مالک ہے، کوئی NGO چلا رہا ہے، کوئی کسی جگہ پر نگران ہے، کوئی کسی جگہ پر. میرے بھائیوں میری گزارش ہے اللہ کے لیے اگر ہم یہ سب طے کر لیں کہ ہم نے انشاءاللہ بڑا پیچیدہ اور ٹپیکل نہیں، سادہ سادہ اسلام، سادہ سادہ احساس، اطلاع، باخبر کرنا، الارم دینا، یہ غلط ہے یہ صحیح ہے، یہ کام اگر ہم سب طے کر لیں کتنی فیکٹریاں ہوں گی جہاں سینکڑوں ہزاروں مزدور صرف بیچارے روزی کمانے آتے ہیں اور 25-25 سال 30-30 سال کام کر کے چلے جاتے ہیں. ان کو کسی نے نہیں بتایا کہ رزق کے لیے تو میرے آفس کے چکر لگاتے تھے، کبھی میرے آفس سے تمہیں رازق کے متعلق معلومات ملی ہیں؟ یہ فیکٹری کے مالک کی ذمہ داری، یہ اساتذہ کی ذمہ داری. کہتے ہیں میں نے بڑے بروقت سلیبس کو کور کروا دیا، میرے طالب علموں نے بڑے کمال کے نمبر لیے، میری پوری کلاس پاس ہو گئی. آپ نے ایک کام کیا ہے اپنی ذمہ داری کا اور کچھ نہیں. ایک کام نمبر دلوا دیے، سلیبس کور کروایا. ہمارا نبی جب کسی کو مسئول قرار دے اور کہے کہ قیامت کو جواب دہی ہے، صرف بات تنخواہوں کی اور نمبروں کی اس پر بات ختم نہیں ہوگی. ہر شخص پابند ہے اپنے متحدوں کو اپنے خالق کا تعارف کروانے کا، اپنے متحدوں کو اپنے نبی سے جوڑنے کا پابند ہے. اور صحابہ نے ادھر اسلام قبول کیا، اگلے لمحے لوگوں کو اللہ اور اس کے نبی کی طرف بلایا. اگلے لمحے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جتنے لوگ تھے ادھر دعوت اسلام قبول کی، ادھر مارکیٹ میں نکل گئے. جنات کے ایک گروہ نے آپ سے جب تلاوت سنی تو عید کی گفتگو سنی، جنات نے دیر ہی نہیں لگائی، فوری طور پر علاقوں میں نکل گئے اور اپنی مخلوق کو جا کے دعوت دی. صحابہ نے بھی یہی کام کیا، جنات نے بھی یہی، ادھر بات سنی ادھر پہنچا دی. اور ہمارے ہاں دتا ہے منڈا تانوں ایک مدرسے لئی، ویکھو جے پڑھ جے سکولے تے چلیا کوئی نہیں. میری اصلاح وے اے کدی مولوی بن جائے نا، یہ چلیا کارتوس کتوں مولوی بنے؟ کس کو ہم بنا رہے ہیں؟ ذمہ داری ہے انسانوں کو سیٹ کرنے کی اور رب کی راہ میں دے رہے ہیں سکریپ. جب دنیا کی دیواریں کھڑی کرنی ہیں، ہم نے بنانا انجینئر، ہم نے بنانا ڈاکٹر، ہم نے بنانا وکیل، تو ہم کہتے ہیں یہ بچہ آرٹس نہیں پڑھ سکتا، اس کو ادھر بھیج دو، یہ سائنس سبجیکٹ صحیح پڑھتا ہے، اس کی انگلش بڑی کمال کی ہے، یہ بڑا کریٹو مائنڈ کا ہے، اس کا کیریئر میڈیکل کا ہو، اس کا کیریئر انجینئر کا ہو. جس نے دیواریں اونچی کرنی ہیں کمال کے بچے وہاں دے دیے، اور جو کہیں نہیں چلے ان کو دے دو. یہ بھی پھر پٹھے سپارے پکڑ کے پڑھتا رہتا ہے. 2 سال 4 سال 6 سال لگ گئے، کاری کی کلاس لے لی، لگتا منڈا کہے پاسے نہیں لگن ڈیا. وہ دتا کہڑا مال جڑا کہ پاسے لگے؟ بنجر زمینوں میں جتنی مرضی کھادیں ڈالو، جتنا مرضی پانی دو، کیا اگے گا وہاں پر؟ دلوں کی کیفیت بھی کوئی زرخیز ہے، کوئی بنجر ہے، کوئی سخت ہے. ہمیں دیکھنا چاہیے فریضہ اس کائنات کا سب سے بڑا ہے. حوالے کن کے کر رہے ہیں؟ اس فریضے کو نبھانے کے لیے پروڈکشن کیا دے رہے ہیں؟
اللہ سے ڈر کے اللہ کی قسم ہمارا فرض بنتا ہے ہمارے خاندانوں سے صاف ستھرے بچے، کمال کے بریلینٹ بچے وہ ہم دیں اسلام کی خدمت کے لیے۔ بھئی بہت بڑا پروجیکٹ ہے، دنیا چلتی رہے گی، آخرت کو چلانا ہے، جنتوں کو خریدنا ہے، یہ میرے سارے بچوں میں سے سب سے ذہین ہے، اس کو لے جاؤ اللہ کا دین پڑھانے کے لیے، تاکہ جب میں مر جاؤں تو ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ اس کے ذریعے ٹھیک ہونے والے، وہ اس کے لیے بھی صدقہ جاریہ بنے، وہ میرے لیے بھی صدقہ جاریہ بنے۔ یہ ہو لیکن نہیں دیتے، پھر وہ شکوہ کرنا پڑتا ہے، پھر ہم کہتے ہیں جاؤ مدارس میں وہاں قرآن پڑھا دو، پھر ہم رینٹ پر اپنے باپ کو پل صراط سے گزارنے کے چکروں میں ہوتے ہیں، 1000 قرآن پڑھ دو، 500 پڑھ دو، پھر ہم کرائے پر کام لیتے ہیں، اور اپنی اولاد وہ کہتی ہے پیسے لے لو، میری زبان سے دعائیہ جملہ نہیں نکلے گا، مجھے تو یہ نہیں پتا کہ جنازے پر میں نے پیچھے کیا پڑھنا تھا، کیوں؟ میرے باپ نے 16 سال مجھے اس طرف آنے نہیں دیا، میرا باپ مجھے ATM مشین بنانا چاہتا تھا، بٹن دباؤں پیسے نکلے، وہ میں بن گیا ہوں، لیکن اب کہو کہ میں عربی میں دعائیں کروں، اب کہو کہ میں قبریں ڈھونڈ کے وہاں پر جاؤں، یہ نہ میری ڈیوٹی ہے، نہ پروفیشن ہے، نہ میری سکل ہے، نہ میری فیلڈ ہے، پھر یہ معاشرہ تیار ہوتا ہے۔ آؤ میرے بھائیوں، انشاءاللہ ہم یہاں ایک ایسا میکنزم بنا چکے ہیں، اگر میرا کوئی بھائی جن کا سکول ہے، جن کا کالج ہے، جن کے پاس کوئی ادارہ، کوئی فیکٹری ہے، ہم یہ ان کو سہولت دے سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم وہاں پر اپنے وہ ساتھی جو دعوت کا کام کر سکتے ہیں ہم آپ کو وہ پرووائڈ کریں گے، آپ اپنی فیکٹریوں میں، اپنے اداروں میں، جہاں جہاں ممکن ہے، حتیٰ کہ اپنے گھروں کے اندر جہاں ممکن ہے، اللہ کے لیے اللہ کے دین کے نوکر بن جائیں، ہم سب دعوت کا کام کریں، سب پابند ہیں اللہ کی طرف سے، نبی کی طرف سے، جس کا جو دائرہ کار ہے وہ وہاں پر اپنا کردار ادا کرے، جو ہم سے ممکن ہے ہم کریں گے، جو آپ سے ممکن ہے آپ کریں، تاکہ ہم سب مل کے اللہ کے نوکر بن جائیں۔ ہمارے رب کا وعدہ ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، لوگو اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا، جب فتنے بڑے بے قرار کریں گے، پھسلنے کا خطرہ ہوگا، تمہارا رب اس وقت میں تمہیں ثابت قدمی دے گا۔ جو یہ چاہتا ہے رب میری مدد کرے، جو یہ چاہتا ہے رب میری دعاؤں کو قبول کرے، جو یہ چاہتا ہے مجھے میرے نبی کی دعا لگے، اس کو دعوت کا سپاہی بننا پڑے گا، اس کا جو بھی دائرہ کار ہے وہاں پر وہ اپنے حصے کا کام کرے۔ انشاءاللہ امید ہے ہمارے رب سے بڑھ کے اپنے وعدوں کو پورا کرنے والا کوئی نہیں، ہمارے نبی کی دعا سے پر تاثیر دعا کوئی نہیں ہے، لیکن سب کے حصول کا بنیادی راستہ دعوت اللہ کا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔